کوئی زمانہ تھا میڈیا کے اندر چند لوگوں کے اوپر الزام لگتا تھا کہ وہ لفافہ صحافی ہیں، یعنی حکومت وقت کے ہاتھوں سے لفافے جاتے ہوتے تھے، لفافوں کے اندر پیسے ہوتے تھے اور اس کے بدلے اپنی فیوریبل کالم کبھی کوئی لکھ دیتا تھا، کوئی سٹوری کر دیتا تھا۔ بعض اوقات کیمرہ کرو کو، فوٹوگرافرز کو پیسے دیے جاتے تھے کہ میری تصویر جو ہے پرومیننٹ کر کے لگانا، اس کی تصویر پرومیننٹ کر کے نہیں لگانا۔ میں کم از کم ایک واقعے کا عینی شاہد ہوں جس کے اندر ایک سیاستدان نے ایک فوٹوگرافر کو صرف یہ کہہ کر پیسے دیے اور اس نے ایکسیپٹ کر لیے کہ میری تصویر جو ہے وہ کمر سے اوپر بنانا ہے کیونکہ میری توند نکلی ہوئی ہے، میری توند نہیں آپ نے دکھانی۔ تو رضوانہ صاحب اس کا یہ بڑی پرانی بیماری ہے، ماشاءاللہ مسلم لیگ کا بڑا حصہ رہا ہے اس کے اندر۔ وہ ایک فوٹوگرافر تھا کشمیری، ہارون رشید صاحب فرما رہے ہیں، وہ ایک فوٹوگرافر تھا کشمیری، اسے سردار سکندر یاد نے کہا میرے پیٹ کا خیال رکھنا۔ جی بالکل، آئیے ان کا پیٹ ذرا بڑا ہوا تھا، اس نے کہا رضوانہ صاحب کی وضاحت سن لیں۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جی بات سنیں، جس وقت کیا بات کر رہے ہیں اس وقت صرف پرنٹ میڈیا تھا زیادہ، ٹھیک ہے نا، اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو لوگ دیکھتے ہیں، ویورز کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو لفافہ جرنلزم سے آپ نے بات شروع کی اور اب اینکر تک بات جا پہنچی ہے، ٹھیک ہے جی، میں محترم ہارون رشید صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں اصلاح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور ریٹنگ نہیں دیکھنی چاہیے کہ ریٹنگ دیکھیں یا اپنی مرضی کے بندوں کو آپ اینکرز کو خریدیں، اس میں ایک جنرل الزام یا جیسا بھی ہے وہ ساروں پہ نہیں ہے، ہر پروفیشن میں اچھے آدمی بھی ہیں، جیسے ہارون رشید صاحب فرما رہے تھے، ہر پروفیشن میں دوسری سوچ کے آدمی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن پارٹی نے، آپ کی پارٹی اس میں حصہ ڈالا، نواز شریف صاحب کو نہیں دیکھیں نا، میں مغلیہ بادشاہوں کی طرح بڑا شوق تھا کہ ان کے یہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو صرف ان کی تعریف کریں۔ ماشاءاللہ ایگزائل کے اندر بھی اپنی من پسند کی غزلیں اور شعر سنتے ہیں، آپ کو یاد ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، یہ لکھا جا چکا ہے۔ ایگزائل کے اندر اگر کسی کا ٹیسٹ ہے غزل سننے کا یا نعت سننا، مثلا میں ایک دفعہ سعودی عرب گیا، ان کے پاس ملنے سنیں تو انہوں نے نعت، ایک صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی نعت سنائے، تو اس کو تو مغلیہ خاندان یا مغلیہ والی بات یہاں پر رہتے ہوئے نیکی کی بات ہے، میں بات کر، لیکن ہر پارٹی کا یہ ہے کہ میرے پسند کے جرنلسٹ جو ہے نا میری تعریف کریں، وہ ایک انسانی کمزوری بھی ہوتی ہے انسان کی، بٹ نو دی کوسچن از کہ ود دی پیسج آف ٹائم لیٹس برنگ امپروومنٹ ان دس۔ اب یہ الزام سے جو بات ہوئی ہے اس کا پرومو دوسری میں ایک سجیشن دیتا ہوں، مثلا میرے پہ آپ نے کوئی الزام لگا دیا، ٹھیک ہے نا جی، میں کہتا ہوں یہ میرا فنڈ ہے، یہ میری ڈسٹریبیوشن ہے، یہ منسٹر انفارمیشن کے پیسوں کی ایلوکیشن ہے، ہیئر از دی بجٹ، ہیئر از دی ایکسپینڈیچر، آپ اس کا آڈٹ کرا لیں، ٹھیک ہے، یہ آفر تو آ سکتی ہے نا، اگر میرے خلاف ہے، میری حکومت کے خلاف ہے، میری پارٹی کے خلاف یا جس حکومت کے خلاف ہے، اس وقت جس حکومت کے خلاف ہے، دے کین آفر دیم سیلف۔ اور اگر غلط ثابت ہوا تو جسے الزام لگایا، میری بات سنیں، غلط ثابت ہوا تو ایک الزام ہے نا، نہیں الزام جس سے لگا دیا، میری بات سنیں، اس ایونچولیٹی میں جو بھی راستہ ہوا دیکھا جائے گا، مگر بات پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پبلک پراپرٹی ہے، ان کو اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، دکھائیں اپنا دامن صاف۔ میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ خاموش بیٹھے رہیں، دکھائیں، نہیں تو پھر سپریم کورٹ یا کوئی عدالت پروب کرے گی، یہ ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ جس طرح سے میڈیا میں یہ بات اٹھ رہی ہے، اٹ شوڈ بی۔ اچھا ذرا اس کی پلوچی، کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی میڈیا چینل کیمپین چلا رہا ہے یا اخبار لکھی جا رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ہماری کیس میں دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کسی بات کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، وہ الگ بات ہے نا، کیمپین کے علاوہ نہیں، وہ الگ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ کیمپین کوئی بھی چلائے، میں نے ان 4 سالوں میں دیکھا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ کچھ میڈیا گروپس تھے، کچھ لوگ تھے جو ابھی تک لگے رہتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا، میں گیلانی صاحب کی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، گیلانی صاحب سے زیادہ ویریفائڈ کوئی میرے خیال میں شخص میڈیا کے حوالے سے نہیں ہوا، ان پہ جتنی پتیاں کسی گئیں، یوسف رضا گیلانی صاحب توہین عدالت میں جن کو چلتا کیا گیا، اس عدالت کا تو میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عدالت کی بات نہیں کری نا، یو آر مسنگ دا پوائنٹ، ان سے زیادہ مذاق اس کا اڑایا گیا ٹی وی پہ، لیکن آپ نے دیکھا جب بائی الیکشن ہوا ہی ون اٹ، ٹھیک، ایسا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کیمپینز کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مجھے نہیں سمجھ آئی گیلانی صاحب کا کیا پروسیس ہے، جس طریقے سے یہ سیکرٹ فنڈز ہیں چاہتے اوپن ہو جائے، اس طریقے سے ان کا پروسیس بھی اتنا ہی سیکرٹیو ہے کہ کوئی انونیمس ایک دے دیتا ہے، ہمیں بھی بتائیں کس نے دی ہے، ہم بھی بتا دیتے ہیں، ہمارے لیے تو آپ سپریم کورٹ چلے گئے نا، آپ لوگ بھی بتائیں آپ کو کون دیتا ہے یہ درخواستیں، اور اس طرح آپ کس طرح سے، میں انالسٹ بن جاتی ہوں، آپ مجھے درخواست دے دیں، میں ان کے خلاف ڈال دیتی ہوں پٹیشن، آئی مین لیٹ اس بی فیئر۔ اگر وہ سیکرٹ فنڈز ہیں تو یہ آپ کا پروسیس بھی، مطلب مجھے تو اس میں جب تک آپ سامنے نہیں لائیں گے تو why should I believe it؟ نمبر 1
اور نمبر 2 پچھلے دوروں میں تو آپ تو اٹھوا کے مرواتے تھے جرنلسٹ کو, الٹا لٹکاتے تھے, ابھی ایسا تو نہیں ہوا, ایسا تو نہیں ہوا. اس کے بعد آئے گی پٹیشن ویٹ فار سم ڈیز, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک, ہاں آ جائے گا, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل ہو جائے نا. 3 اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, پچھلی حکومتوں کا ہونا چاہیے, پچھلی 3 حکومتوں کا ہو, ساری حکومتوں کو کریں. ابھی بھی ہو, الیکشن تو اب آنے والا ہے نا, اب تو پری پولیٹیکل اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے.